السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا درس معوذتان کے حوالے سے ہے، یعنی دو صورتوں کے حوالے سے ہے جنہیں معوذتان کہا جاتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں وہ ایک ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ معوذتان کا معنی ہوتا ہے پناہ مانگی جانے والا۔ گویا کہ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے ایک آدمی پناہ مانگتا ہے، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتا ہے۔ اور ان دونوں صورتوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا کہ ہر نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد دونوں صورتوں کو پڑھنا مسنون ہے، اور بالخصوص فجر کی نماز کے بعد اور اسی طرح سے مغرب کی نماز کے بعد، ان دونوں نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد ان دونوں صورتوں کو 3 بار پڑھنا مسنون ہے۔ اسی طرح سے سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھتے اور اپنے جسم میں جہاں تک ہاتھ پہنچتا اسے اپنے جسم میں مل لیتے۔ تو یہ احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی احادیث ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے سبب نزول کے تعلق سے مفسرین کرام نے جو روایتیں نقل کی ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی جس کا نام لبید بن العاصم تھا، اس نے آپ پر جادو کیا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ کے جسم کو کسی چیز سے باندھ دیا گیا ہے، اور اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ 2 آدمی آئے اور دونوں دو طرف کھڑے ہو کر آپس میں دونوں باتیں کرنے لگے کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے۔ ایک سوال پوچھتا ہے کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے، تو دوسرا جواب دیتا ہے کہ اسے جادو لاحق ہوئی ہے، اس کو فلاں شخص نے اس پر جادو کیا ہے۔ اور یہ دونوں بولنے والے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کا علم نہیں ہوتا ہے۔ ان دونوں فرشتوں کے مکالمے اور بات چیت سے آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مکالمہ اور بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آدمی کو کس نے جادو کیا ہے، تو دوسرا جواب دیتا ہے کہ فلاں شخص نے جادو کیا ہے جس کا نام لبید بن العاصم ہے، یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ کس طرح کا جادو کیا گیا ہے، اور یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فرشتوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ کہا کہ ان پر ایک کنگھی کے ذریعے سے آپ کے بالوں میں سوئی باندھ کر فلاں جگہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر، کنویں کے کیچڑ کے اندر اس کو گاڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کے مکالمے کے حساب سے اور جس طرح انہوں نے بتایا تھا، ٹھیک ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ فلاں جگہ فلاں کنویں میں
اس طرح کی چیز ملے گی، کنگھی میں بال بندھے ہوئے ہوں گے، اس میں سویاں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کہنے کے مطابق اسی جگہ پر گئے، اس کنویں سے اس کنگھی کو نکال کر لائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ فرشتے نے، جبریل علیہ السلام نے جو تعلیم دی تھی کہ آپ پر یہ جو صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کو آپ ایک ایک آیت کو پڑھیں اور ہر گرہ پر اس میں پھونک لگائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اس میں کل 11 سوئی بندھی ہوئی تھیں، اور آپ دیکھیں کہ ان دونوں صورتوں میں ٹوٹل کل ملا کر 11 آیتیں بنتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان گرہوں پر ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس میں پھونک مارتے جاتے، اور گرہیں کھلتے جاتی، یہاں تک کہ 11 گرہیں سب کے سب کھل گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ کا جسم، آپ اپنے جسم کے اندر ہلکاپن محسوس کیے، اور ایسا لگا کہ آپ کے جسم سے وہ بندھن کھل گیا۔ لہٰذا اس روایت سے اور اس سبب نزول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں معوذاتان ہیں، یعنی پناہ مانگی جانے والی صورتیں ہیں، اور اس کے اندر جادو کا بھی علاج موجود ہے، جادو کا بھی علاج موجود ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کو لگے، آپ کے بچوں کے اندر آپ محسوس کریں، تو ضرور آپ ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے بچوں پر دم کریں، اپنے آپ پر دم کریں، اپنے گھر والوں پر دم کریں، لیکن یہ ہے کہ رقیہ سینٹر قائم نہ کریں۔ رقیہ سینٹر قائم کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی آڑ میں، اس کے پیٹھ پیچھے، اس کے پردے کے پیچھے لوگ خرافات، شرکیات، بدعات اور کفر جیسے افعال انجام دیتے ہیں، اور جھاڑ پھونک کے نام پر، رقیے کے نام پر عوام الناس کے عقیدوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کے عقیدے کو بگاڑا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں کی آپ مذمت کریں، ایسے لوگوں کے دروازے تک آپ بالکل نہ جائیں، کیونکہ یہ لوگ رقیہ کے نام پر کہانت کرتے ہیں، غیبی امور کی خبریں دیتے ہیں، کون ستا رہا ہے کون نہیں، جنات کی مدد سے، شیاطین کی مدد سے یہ جھاڑ پھونک کرنے کا جو ڈھونگ رچتے ہیں، یہ سب ڈھونگی ہیں، اور یہ عقیدے سے کھلواڑ کرنے والے لوگ ہیں، خود اپنا عقیدہ بگاڑ چکے ہیں، اور امت کے عقیدے کو لے کر یہ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے ہمیشہ دوری بنا کر کے رکھیں، ایسے لوگوں کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے رہیں، اور ان دونوں صورتوں کا ورد ہمیشہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ مزید باتیں ان دونوں صورتوں کے حوالے سے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شر سے، برائی سے محفوظ رکھے، جادو، سحر اور اس طرح کی کہانت وغیرہ ان تمام فتنوں سے، شرکیہ افعال، خرافات، بدعات، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔